الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بے شک انسان کے کان ہیں، آنکھیں ہیں، دل ہے، کل قیامت کے دن ان سب چیزوں سے انسان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ انسان بہت سے اعضاء کے مجموعے کا نام ہے۔ جسم کے اندر بے شمار اعضاء ہیں، اور یہ سارے اعضاء، سارے جسم کے حصے، ان پر دل کی حکمرانی ہے۔ دل کے فیصلے اس جسم پر نافذ ہوتے ہیں۔ دل جو بھی فیصلے کرتا ہے، جسم کے سارے اعضاء اس کو مانتے ہیں۔ وہ فیصلے غلط ہوں، وہ فیصلے صحیح ہوں، لیکن جسم کے اعضاء کو دل کی بات ماننا پڑتی ہے۔ اور رب ذوالجلال بھی انسان کی شکل و صورت کو، اس کی مال و دولت کو نہیں دیکھتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ رب ذوالجلال تمہارے چہروں کو، تمہاری شکلوں کو، تمہاری دولت کو نہیں دیکھتے، وہ تمہارے دل اور دل کے حکم سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں ان اعمال کو دیکھتے ہیں۔ دل کی کیفیت کیا ہے، کس کیفیت کے ساتھ تم نے نماز پڑھی ہے، کس کیفیت کے ساتھ تم نے نیک اعمال کیے ہیں، دل کی کیفیت کو اور اس کے ساتھ جو بھی اعمال انسان سے سرزد ہوتے ہیں، رب ذوالجلال ان اعمال کو دیکھتے ہیں۔ دل کی اسی اہمیت کی بنا پہ سید کائنات نے فرمایا تھا کہ لوگوں، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ لوگوں، جسم کے اندر ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہوگا، صحیح کام کرے گا، تو جسم سارے کا سارا صحیح ہوگا۔ اگر وہ گوشت کا ایک ٹکڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، جان لو کہ یہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ دل جسم کے اندر وہ ایک ایسا حصہ ہے، اگر یہ صحیح ہوگا جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، تو انسان کا سارا جسم بھی صحیح ہوگا، جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی۔ اگر دل کی حرکت تھوڑی سی تبدیل ہو جائے، دل کی دھڑکن صحیح نہ ہو، تو انسان کا سارا جسم یہ کمزور پڑ جاتا ہے، اس سے صحیح کام نہیں ہوتے ہیں۔ اگر انسان کا دل صحیح طور پہ خون کی پمپنگ نہ کرے تو پھر بھی انسان کی موت کا خطرہ ہوتا ہے۔ دل کمزور ہو جائے تو سارا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ جسم کے لحاظ سے بھی یہی کیفیت ہے کہ یہ جسم کا یہ ٹکڑا، اگر یہ اس سے کمزوری لاحق ہو جائے، اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے، خرابی پیدا ہو جائے، تو اس کے اثرات پورے جسم پہ ہوتے ہیں۔ روحانی طور پہ بھی اگر دل کے اندر کچھ ایسی برائیاں پیدا ہو جائیں تو اس کی وجہ سے انسان کے اعمال یہ بگڑ جاتے ہیں، انسان کی سوچ بگڑ جاتی ہے، اس کے کاموں میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کی جسم میں بڑی اہمیت ہے، اور دل کو غلط فیصلے کرنے سے روکنا، صحیح فیصلے کرنے پہ آمادہ کرنا،
یہ ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے۔ دل فیصلے کرتا ہے، لیکن دل کے پاس معلومات نہیں ہوتی۔ کن معلومات کی بنیاد پہ دل فیصلہ کرے؟ دل کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں دیکھتا، اسے کچھ معلوم نہیں۔ لیکن انسان کی آنکھیں جو دیکھتی ہیں، یہ ساری رپورٹ دل تک پہنچتی ہے۔ انسان نے کیا دیکھا، وہ ساری چیزیں دل تک پہنچتی ہیں۔ کانوں نے جو سنا ہوتا ہے، وہ ساری رپورٹ دل تک پہنچتی ہے۔ یہ دو ذریعے ہیں جسم میں، کان اور آنکھیں، یہ دو ذریعے ہیں جن کے ساتھ دل تک ہر قسم کی معلومات پہنچتی ہیں، اور دل ان ساری معلومات کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ دل کے ساتھ دماغ بھی ہوتا ہے، دماغ بھی اس کو رائے دیتا ہے کہ یہ کام جو تم کرنا چاہتے ہو صحیح نہیں ہے، غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن چلتی دل کی ہے، بعض اوقات دل بھی اپنے دماغ کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں؟ اچھی چیزیں دیکھیں گے، دل تک اچھی رپورٹ جائے گی۔ کانوں کے ساتھ اچھی باتیں سنیں گے تو دل تک اچھی رپورٹ جائے گی۔ لیکن کانوں سے ہم نے ایسے مناظر دیکھے، آنکھوں سے ایسے مناظر دیکھے، کانوں سے ایسے باتیں سنی جو اچھی نہیں تھی، اس کی وجہ سے دل تک جو معلومات پہنچی ہیں، دل ان معلومات کی بنیاد پہ غلط فیصلے کرے گا۔ اس لیے ہمیں شریعت نے ہدایت کی ہے کہ لوگوں، دنیا داری کے معاملات میں جو تم سے کم تر ہیں انہیں دیکھا کرو، جو تم سے برتر ہیں، تم سے بڑے ہیں دولت کے معاملہ میں، ان کو نہ دیکھا کرو۔ تمہارے پاس بہت کچھ ہے، رب کی بہت نعمتیں تمہارے پاس ہیں، لیکن جب تم دنیاوی لحاظ سے جو تم سے برتر ہیں ان کو دیکھو گے تو تمہیں اپنی نعمتوں کی قدر ختم ہو جائے گی۔ تم یہی کہو گے اس کے پاس تو وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ دوسروں کی دولت کو، ان کے گھروں کو، ان کی کوٹھیوں کو، ان کے گھروں کے سامان کو دیکھ کر تمہارے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہر شخص کے اوپر بھی دولت مند ہیں، بڑے ہیں۔ ہمیں اللہ اس کے رسول نے سمجھایا کہ ایسا نہ کیا کرو۔ اگر بڑوں کو دیکھو گے دنیا کے لحاظ سے، تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں ان کی قدر دل میں کم ہو جائے گی۔ تم سے جو کم تر ہے دنیا کے لحاظ سے، وہاں نگاہ ڈالا کرو۔ جو تمہارے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے، شکر ادا کرو کہ ان کے پاس نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس وہ کچھ نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے، اس کی قدر کرو۔ تمہارے پاس دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں پہ نگاہ ڈالو جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جن کے کان کام نہیں کرتے، جن کے منہ میں دانت نہیں ہے، جن کی صحت خراب ہے، جو چل نہیں سکتے، جو پھر نہیں سکتے، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتے، ان پہ نگاہ ڈالو۔ تمہارے پاس رب کی کتنی نعمتیں، انہیں دیکھو گے، جو نعمتیں موجود ہیں ان کی قدر پیدا ہوگی اور رب کا شکریہ ادا کرو گے، رب کی اطاعت کرو گے۔ لیکن ان کو دیکھو گے جن کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں، تو پھر جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان کی قدر دل سے اٹھ جائے گی۔ پھر تم رب کی ناشکری کے کام کرو گے، رب کی اطاعت نہیں کرو گے۔ اس لیے دل سے صحیح فیصلے کروانے کے لیے اپنی آنکھوں کا اور اپنے کانوں کا صحیح استعمال کیجیے۔ کبھی کبھی قبرستان چلے جایا کیجیے، وہاں دیکھیں کہ وہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، شہر کے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، ملوں کے مالک تھے، آج کس کیفیت میں؟ میں نے بھی کل اسی کیفیت میں آنا ہے۔ وہ لوگ جو کہا کرتے تھے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے مسجد میں آنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، دیکھیں آج کتنا ٹائم ہے، اپنی سارا وقت قبرستان میں ہے، قبروں میں ہے۔ کبھی جا کے دیکھیں اسپتال میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس دولت بھی ہے لیکن صحت نہیں ہے، مال ہے لیکن چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔
وہ لوگ بھی ہیں جن کو جب نماز کی بات کرتے تھے کہتے تھے ٹائم نہیں ہے، ان سے کہتے جو دین کی بات سن لو، دین سیکھ لو، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آج وہ ٹائم نکال کے اسپتال میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھروں کے لواحقین بھی، ان کے عزیز و اقارب بھی جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا آج وہ بھی ٹائم نکال کے ان کے پاس کھڑے ہیں۔ ان مسائل میں تکالیف میں ٹائم نکال لیتے ہیں، لیکن جب ویسے کہا جائے کہ آؤ نمازیں پڑھو، اللہ کے دین کا کام کرو، دین کو سمجھو، قرآن کو پڑھو، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ دل اسے سمجھائیں تاکہ یہ صحیح فیصلہ کرے، اپنے کانوں سے آنکھوں سے وہ مناظر حد سے دکھائیں جس سے اس کو سمجھ آ جائے کہ میں نے فیصلے کیا کرنے ہیں۔ اگر دل کو باتیں بتائیں گے، دکھائیں گے جس سے غلط فیصلہ کرے تو یہ ہمارا قصور بھی ہوگا۔ ایک تو یہ چیز کہ اپنی آنکھوں کا اور کانوں کا صحیح استعمال کیجیے تاکہ دل صحیح فیصلے کرے۔ دوسرا، دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف پیدا کیجیے۔ دل میں محبتیں ہوں گی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، خاندان کی، اولاد کی، وطن کی، گھر کی، لیکن ساری محبتوں کو اللہ کی محبت کے تابع کر دیجیے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت ہر محبت پہ غالب ہوگی، اسے ڈر ہوگا کہ میں نے اگر اپنے بھائی کی، اپنے باپ کی، بیوی کی محبت کو اللہ کی محبت پہ غالب کیا، اللہ میرا مواخذہ کرے گا، مجھے سزا دے گا۔ جب دل میں رب کی محبت اور رب کا خوف سب سے زیادہ ہوگا تو دل کبھی غلط فیصلے نہیں کرے گا۔ دل ہمیشہ تب غلط فیصلے کرتا ہے جب دل میں رب کی محبت اور خوف نہیں ہوتا۔ ہوتا بھی ہے تو مغلوب ہوتا ہے، کسی اور کی محبت کے تابع ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ کی محبت، اللہ کا خوف یہ سب محبتوں پہ حاوی ہو، ہر خوف پہ حاوی ہو، تو پھر دل صحیح فیصلے کرتا ہے، غلط نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ دل میں اگر کسی کے بارے میں حسد، کینہ، بغض، نفرت کے جذبات ہیں تو دل فیصلے غلط کرے گا۔ اپنے دل کو صاف کر لیجئے، حسد، کینے، بغض، کسی انسان کے بارے میں آپ کے دل میں نفرت کے جذبات نہ ہوں، حسد کے جذبات نہ ہوں، بغض کے جذبات نہ ہوں، دل صحیح فیصلے کرے گا۔ لیکن اگر دل میں کسی بھائی کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، تو پھر دل کے فیصلے غلط ہو جائیں گے۔ ایک دن رحمت کائنات مسجد نبوی تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا ابھی مسجد میں ایک آدمی آئے گا، وہ جنتی آدمی ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ ایک انصاری آدمی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، بات سنی لوگوں نے، ختم ہو گئی۔ دوسرے دن پھر یہی بات ہوئی، آپ تشریف فرما تھے، آپ نے پھر فرمایا کہ ابھی مسجد میں ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہے۔ دیکھا کون آیا؟ وہ شخص جو کل آیا تو ہوئی تھی۔ تیسرے دن پھر ایسے ہوا، آپ نے کہا کہ ابھی مسجد میں ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے۔ دیکھا تو وہی شخص تھا جو 3 دنوں سے مسجد میں آ رہا تھا۔ تو ایک اور صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص کے دل میں بات آئی کہ میں دیکھوں کہ یہ کون سے کام کرتا ہے، اس کے کون سی اعمال ہیں تاکہ میں بھی وہ اعمال کروں، میں جنتی بن جاؤں۔ چپکے سے اس آدمی کے پیچھے جاتے ہیں، جب وہ گھر میں پہنچتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، میری کچھ ایسی کیفیت ہو گئی ہے میں گھر نہیں جا سکتا، میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن تیرے گھر میں قیام کر لوں، مجھے اجازت دے دو۔ بہانہ بنایا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ 3 دن تک اس صحابی کے گھر میں رہے، اس کے سارے اعمال کا، حرکات کا جائزہ لیتے، رات کو کیا کرتا ہے، کب اٹھتا ہے، کیسے تہجد پڑھتا ہے اور کون کون سے کام کرتا ہے تاکہ میں بھی وہ کام کروں۔ 3 دن تک دیکھا تو کوئی خاص اعمال نظر نہیں آئے، جو عام روٹین کی، رات کو اٹھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا اور بھی نیک کام کرتا تھا، ذکر و اذکار کرتا تھا، کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ تو 3 دن کے بعد وہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے، میں نے بہانہ کیا تھا تیرے گھر میں رہنے کے لیے
تاکہ میں تیرے اعمال کا جائزہ لوں۔ اصل بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ شخص جنتی ہے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن تک آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ تو میں چاہتا تھا دیکھوں تیرے اعمال کون کون سے ہیں تاکہ میں بھی ویسے اعمال کروں اور جنتی بن جاؤں۔ تو اس نے کہا جو تم نے دیکھا ہے یہی میرے اعمال ہیں، اور میرے اعمال کوئی نہیں، میں یہی کچھ کرتا ہوں۔ واپس چل پڑے تو اس نے آواز دی، اے عبداللہ واپس آؤ، تم نے میرے ظاہری اعمال کو دیکھا ہے، میرے ظاہری اعمال یہی ہیں جو تم کو نظر آ گئے ہیں، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں جو ظاہری نہیں، تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے دل میں کسی انسان کے بارے میں کوئی غصہ، نفرت، حسد، بغض نہیں، کسی بھی انسان کے بارے میں، وہ میرے گھر کے افراد ہیں، میرے ہمسائے ہیں، محلے کے لوگ ہیں، کسی انسان کے بارے میں مجھ سے کوئی لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، میری توہین کرتا ہے، لیکن کسی بھی انسان کے بارے میں میرے دل میں کبھی برے جذبات پیدا نہیں ہوئے، میرا دل صاف ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں کسی بھی انسان کے بارے میں، اسے اللہ نے نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، اس کے پاس دولت ہے، وہ بہت کچھ ہے، لیکن کسی کا مال دیکھ کر میں اسے حسد نہیں کرتا ہوں۔ بھائی یہ وہ 2 چیزیں ہیں جو میرے باطن میں ہیں، میرے دل میں ہیں، اور تو نے دیکھی نہیں۔ کہا کہ ہاں یہی وہ چیزیں ہیں واقعتاً انسان کا دل، انسان کا باطن پاک اور صاف ہو تو پھر اس کے دل سے جو اعمال سرزد ہوں گے، وہ جو اعمال بھی کرے گا وہ اعمال بھی درست ہوں گے، ان اعمال میں کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی غلط کام نہیں ہوگا، بالکل وہ صحیح کام کرے گا۔ لیکن یہ ایسے کام ہیں جس کی طاقت ہر انسان نہیں رکھتا۔ کام بڑے آسان ہیں، لیکن اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا، اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا، ضبط نفس پیدا کرنا کہ کوئی جو چاہے کہے لیکن دل اس کے بارے میں پاک اور صاف ہے، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو جنتی بنا دیتی ہے، اس کے سارے اعمال کو صحیح کر دیتی ہے۔ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے، کان اور آنکھیں دل تک معلومات پہنچاتے ہیں، دل میں کیا ہے وہ اس کی زبان بتا دیتی ہے اس کا دل کیسا ہے۔ دل نفرت سے بھرا ہوا ہے، دل میں محبت ہے، کیا ہے، یہ زبان ترجمان ہے۔ انسان بے شک جتنا بھی چاہے چھپائے، لیکن کبھی نہ کبھی اس کے کسی جملے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کا دل کیسا ہے۔ کسی کے بارے میں نفرت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اس کی باتوں سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے۔ اس لیے زبان کو صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے ہمارے دل صاف ہو، ہمارے اعمال، ہمارے کام صحیح ہوں، یہ ضروری ہے کہ ہمارا دل صحیح ہو۔ دل میں اللہ کی محبت، ہر محبت پہ غالب ہوگی تو ہم کبھی بھی رب کی معصیت نہیں کریں گے۔ ہمارے دل میں کسی انسان کے بارے میں نفرت، حسد، کینہ، بغض نہیں ہوگا، ہم کبھی کسی انسان پہ زیادتی نہیں کریں گے، کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے، کسی کی زیادتی کے جواب میں زیادتی نہیں کریں گے، بلکہ اس کے لیے کلمہ خیر کہیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ دل جسم کے اعضاء کو ایسا آرڈر نہ دے جس میں رب کی معصیت ہو، جس میں کسی انسان کے بارے میں زیادتی ہو۔ اپنے دل پہ کنٹرول کر کیجئے، دل کی صفائی کیجئے، دل میں اللہ کی محبت پیدا کیجئے، اس محبت کو اور محبت پہ غالب کر دیجئے، تو یقیناً ایک انسان جس کا باطن صاف و شفاف ہوگا اس کے ظاہری اعمال بھی صاف اور شفاف ہو جائیں گے۔ ہم ظاہر کو حسین بناتے ہیں، چہرے کو حسین بناتے ہیں، لباس حسین پہنتے ہیں، لیکن رب نہ لباس کو دیکھتا ہے نہ چہرے کو دیکھتا ہے، وہ دل کو دیکھتا ہے، دل کیسا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے۔ اور یہی وہ مقصد ہے لعلکم تتقون، روزے رکھنے سے کا مقصد کیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ التقوی ہا ہونا، تقوی دل میں ہوتا ہے، اس دل کو شفاف بنا لیجئے، صاف کر لیجئے، یہاں تقوی آ جائے گا جب دل میں کسی انسان کے بارے میں نفرت نہیں ہے، حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، اس دل میں رب کی محبت آ جائے گی
لیکن جس دل میں نفرتیں ہیں، حسد ہے، کینے اور بغض ہے، وہاں رب کی محبت کبھی نہیں آتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دلوں میں رب کی محبت پیدا ہو جائے تو اس دلوں کو صاف کیجیے۔ ان گندے دلوں میں جہاں کینہ، حسد، بغض ہو، وہاں رب نہیں بستا، وہاں رسول نہیں بستا۔ اللہ اس کے رسول کی محبت وہی ہوتی ہے جہاں دل صاف اور شفاف ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مقدس کی برکت سے، روزے رکھنے کے عمل سے ہم اپنے دل کو پاک، صاف و شفاف کر لیں، دل میں کوئی بھی آلودگی، غلاظت ہو اس کو صاف کر دیں، دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں تاکہ ہم بھی